أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ترجمہ. تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ کو سلام، میں اپنے رب سے درخواست کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، بے شک وہ مجھ پر بڑے مہربان ہیں. میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی آپ عبادت کرتے ہیں ان کو بھی، اور میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا رہوں گا. امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کر کے محروم نہیں ہوں گا. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے اور وہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے ان سے کنارہ کر لیا تو ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب عطا کیے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو نبی بنایا. نیز ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کے ذکر خیر کو بلند کیا. عزیز بزرگوں، سورہ مریم کی یہ 5 آیتیں آیت نمبر 46 سے 50 تک پڑھی ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد سے جو بات ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہے. کل گزشتہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابا کو دعوت دی اور دعوت کے اندر بہت محبت بھرے الفاظ تھے اور 4 باتیں کہی تھیں. اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جو تھے والد، ان کا جواب ہے. کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے یہ جواب دیا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ یہ تو کیا نوی لے کر آ گیا ہے؟ تو مجھے کس چیز کی طرف بلا رہا ہے؟ تجھے تو چاہیے کہ ہم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم جن کے پیچھے چلتے ہیں اسی پر چلنا چاہیے، اور تو نئی کوئی چیز لے کر آ گیا. لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر باز نہیں آئے تو میں تم کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، ماروں گا میں تمہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے والد یہ کہہ رہے ہیں مزید، اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا. کتنی محبت سے ابا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، لیکن ابا کا جواب کس طریقے پر بے رخا جواب ہے، دھمکی آمیز جواب ہے، نہ ماننے والا جواب ہے. دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بیٹا ہے تو کم سے کم یہ کہہ دیتے کہ بیٹا ٹھیک ہے، چلو میں آپ کی مان لیتا ہوں، آپ میرے بیٹے میرے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہوں گے. یہ نہیں تو اس سے ہلکا، چلو میں سوچوں گا، آپ کوئی اچھا ہی کہہ رہے ہوں گے، میرے متعلق فکر کر رہے ہوں گے. لیکن ایسا جواب دیا جیسے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس کو کسی کی ماننی ہی نہیں ہے تو وہ نہ ماننے والے یہ 3 جواب دیتے ہیں یا یہ 3 کام کرتے ہیں عام طور پر. جیسے مثال کے طور پر، بھئی میں اگر سامنے والے پر کوئی چیز منوانا چاہتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر میں اس کو یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ کتاب ہے اور وہ ماننا ہی نہیں چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ نہ ماننے والا سب سے پہلا کام تو یہ کرے گا کہ وہ میری بات سنے گا ہی نہیں، وہ اپنی سنائے گا. عام طور پر یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیے، کسی سے اپنی منوانا چاہے
تو ماننی نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنی تو سنے گا نہیں، خود کی سنانا شروع کر دے گا. یا دوسری بات دھمکی اور مارنے پہ، تو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے، ورنہ دو رکھوں گا پھر ابھی، ایک یہ لہجہ ہوتا ہے. یا تیسرا جگہ چھوڑ کے ہی چلے جاتا ہے، خود چلے جاتا ہے یا سامنے تو چاہ بھائی جان نہیں سننی تیری بات. نہیں ماننے کے یہ تین طریقے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محبت سے سمجھائی لیکن ابا نے تینوں طریقے سے انکار کر دیا. سب سے پہلے کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اتنی لمبی بات رحمان کے بارے میں بتائی، جو علم آپ کے پاس آیا وہ بتائی، شیطان کی عبادت سے روکا، وہ ساری بات انسنی کر کے خود کی سنانے لگ گئے. تو ہمارے معبود سے پھر گیا ہے، یعنی وہ سب بات اس کا کوئی جواب نہیں، خود اپنی سنانے کے نہیں نہیں یہ تو کیا کر رہا ہے، اپنے معبودوں سے پھر گیا ہے برسوں سے، باپ دادا کے زمانے سے یہ ساری چیزیں. تو سب سے پہلا انکار. دوسرا انکار لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو نہیں مانا تو ماروں گا بھی اور پتھر سے مار مار کے ختم کر دوں گا. یہ نہیں ماننے والی بات. اور تیسری بات وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، جب بیٹا تو چھوڑ کے چلے جا، تو میرے نظر سے دور ہو جا، مجھے نہیں سننی ہے تیری بات. اندازہ لگائی. دیکھیے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، بڑوں کو سمجھانا، اور گھر کے جو بڑے ہو، بزرگ ہو، وڈیرے ہو، تو ان کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. دیکھیے ایک تو سمجھانا ہوتا ہے کہ آدمی خود بڑا ہے اور وہ چھوٹوں کو سمجھا رہا ہے تو آسان ہے، دوستوں کو سمجھا رہا ہے آسان ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہی ہے آسان ہے. لیکن مشکل مسئلہ وہاں ہوتا ہے جب جس کو سمجھائی جا رہی ہے بات وہ وڈیرے ہو اور وہ بڑے ہو. تو یہ بہت ہی بڑا مشکل. کیوں؟ ان کے ذہن میں گئے بھائی ہم بڑے ہیں برسوں سے کر رہے تو کیا ہم کھوٹا کر رہے، ہم غلط کر رہے نہیں، تم لائے ہو بس وہی صحیح ہے، وہی نوا ہے، وہی اچھا ہے. تو وہاں سمجھانا بہت، وہاں پیشن بہت قابو میں رکھنے پڑتے. ورنہ اگر بڑوں سے اگر بدتمیزی سے بھی بات کر دی، چاہے بات کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنی بھی اچھی ہو، لیکن بدتمیزی سے اگر وہ بات کی ہے، چاہے وہ 100% غلط ہے، لیکن آپ نے اگر بدتمیزی سے بات کی تو آپ کی بدتمیزی بالکل ہائی لائٹ ہو جائے گی کہ ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. چاہے کتنی بھی اچھی بات ہو وہ سب سائڈ میں رہ جائے گی. اس لیے تو کہا ہے بات چاہے کتنی بھی کیسی ہو لیکن اس کو پیش کرنے کے لیے سلیقہ ہونا چاہیے، اس کو پیش کرنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. تو الغرض عزیز بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے یہ جواب دیا. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر بہت اطمینان سے یہ چیز سمجھائی. اب دیکھیے مزید جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کسی بھی طریقے پر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور بھگانا چاہ رہے ہیں، مارنے تک کی دھمکی دے رہے ہیں، فرما بردار بیٹے نے کیا کہا؟ قال السلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا سلام ہو آپ پر. دیکھیے سلام دو جگہ پر آتا ہے. ایک تو قرآن میں ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ الجھ جاوے آپ سے، ہوتا نا بعض ایک دم اجڑ قسم کے ہوتے ہیں کہ جو سمجھنے کی بات نہیں کر رہے، تو اب ان سے الجھنا نہیں ہے، ان سے السلام علیکم چلو اپنا رستہ کر لینا، ان سے الجھنا نہیں ہے. تو ایک سلام، یعنی یہ سلام اس لیے ہے کہ بھائی میں رستہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے بحث کرنی نہیں ہے، ایک سلام یہ ہوتا ہے. اور ایک سلام حقیقت میں اس لیے ہوتا ہے جیسے ہم عام طور پر سلام کرتے ہیں، بھائی کیوں کرتے ہیں؟ بھائی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو. ایک سلام ہوتا ہے کہ بات پتاؤ نے، اور ایک سلام ہوتا ہے بات شروع کرو نے، یعنی محبت ہو جس سلام کے ذریعے سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابا کو جو سلام کیا وہ محبت والا سلام. ابا کوئی بات نہیں، آپ پر سلامتی ہو، بس میں تو یہی دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ بس اللہ آپ پر سلامتی نازل کرے، اللہ آپ کو ہدایت دے دے، اللہ آپ کے ساتھ بہتر سلوک اور بہتر معاملہ کرے. سأستغفر لک ربی، مزید سلامتی کی دعا دینے کے بعد پھر اور مزید بات کرے میں آپ کے لیے اللہ رب العزت سے معافی کی درخواست بھی کروں گا، میں استغفار بھی کروں گا آپ کے لیے کہ اللہ میرے ابا کو معاف کر دیجیے، اللہ میرے والد کو معاف کر دیجیے، میں درخواست بھی کروں گا. انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب مجھ پر، میرے اللہ نے مجھ پر بڑی بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں، بہت ساری مہربانیاں اللہ نے مجھ پر فرمائی ہے. تو میں دعا کروں گا، درخواست کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ یہ مہربانی اور یہ کرم مجھ پر یہ بھی فرما دیں گے کہ اللہ آپ کو بھی معاف کر دیں گے.
اور پھر والد سمجھے نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید آپ یہ کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي کہ ابا میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی آپ عبادت کرتے ہیں میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں. یعنی جب دین کی بات آپ مانتے نہیں ہیں تو میں بڑوں کی نہیں مان لوں گا چاہے وہ غلط ہو. جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض مرتبہ کے بڑے ہیں تو انسان سوچتا ہے یار بڑوں کی مخالفت تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے, کھوٹا بھی کرتے تو چلو نا ان کے سپورٹ میں کھڑے ہو جاوے. بڑے چاہے کسی کا حق دبا کے بیٹھے ہو لیکن کھڑے بڑے ہی کے ساتھ ہونا ہے تو وہ وہاں بڑوں کی بات نہیں مانی جائے گی. بڑوں کی بات اور ہر جگہ پر وڈیروں کی بات وہی مانی جائے گی جہاں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور بڑوں کی مانی جا رہی ہے تو یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کر کے بڑوں کی ماننا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کہی کہ ابا میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی آپ عبادت کرتے ہیں میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں. اور کیا کہا عسا اللہ اکون بدعاء رب شقیہ, میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا رہوں گا, امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کر کے محروم نہیں ہوں گا. بہت بڑا سبق ہے اس آیت کے اس جملے میں. میں اپنے رب کو پکار کے, میں اپنے رب کی مان کر, میں اپنے رب کی عبادت کر کے کبھی محروم نہیں رہوں گا. چاہے مجھے آج آپ گھر سے بھی جانے کو کہہ رہے ہیں, میرا محلہ, بستی, گھرانہ, شہر, ملک میرا چھوٹ رہا ہے, لیکن مجھے میرے رب سے اتنی امید ضرور ہے کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا, اللہ مجھے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا, اللہ ہر حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مجھے بہتر ہی رکھیں گے, محروم نہیں ہوں گا میں کبھی بھی. اس لیے عزیز بزرگوں یہاں رک کر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ بعض مرتبہ انسان غلط کاموں کی وجہ سے, غلط آمدنی کی وجہ سے, کبھی حرام کے ذریعے سے, رشوت کے ذریعے سے, سود کے ذریعے سے, سٹے کے ذریعے سے, جھوٹ بولنے کے ذریعے سے, چوری کی لائٹ کے ذریعے سے اپنے کارخانے کو, اپنے کاروبار کو چلا رہا ہے. اور بعض مرتبہ یہ نہیں کریں گے تو پیٹ کیسے پورا ہوگا. جو اللہ غلط کر رہے ہیں, اس کی نافرمانی کر رہے ہیں, پھر بھی بھوکا نہیں سلا رہا ہے, تو جب اس کی فرما برداری پر آ گئیں گے تو کیا وہ اللہ کو غیرت نہیں آئے گی, وہ اللہ نہیں کھلائے گا. چاہے وقتی طور پر آزمائش آئے گی, حالات آئیں گے, اس پہ بھی ثواب کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے, لیکن جب حالات بدلیں گے, حالات جب پلٹا لیں گے تو انسان سوچ نہیں سکتا ہے اللہ ایسی برکتیں عطا فرماتے ہیں. جب انسان یہ چیز کو سوچ لے جائے, مثالیں بھری پڑی ہے, اور اگر ان مثالوں میں غور نہیں کرنا ہے تو اپنی زندگی اپنے اوپر اس کا ایکسپریمنٹ کر کے دیکھ لے کہ اگر میں یہ چیزوں سے پیسے کما رہا ہوں, یہ حرام کر رہا ہوں, یہ غلط کر رہا ہوں, یہ دبا رہا ہوں, یہ کھا رہا ہوں, سب سے توبہ, بس اب جتنا ہے اسی میں مجھے خوش رہنا ہے. انشاءاللہ اللہ اس میں اس کو صبر بھی دے دیں گے, اس میں اس کو عزت بھی دے دیں گے, اور سب سے بڑی بات اللہ اس کو اس میں برکت بھی دے دیں گے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ کر کے کسی کا کھا گئے, وہ لاکھوں دکھتے ہوں گے لیکن ایسی ایسی جگہ جاتے جس کا انسان سوچ نہیں سکتا ہے, خرچے ایسے آ کے کھڑے ہو جاتے. تو الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہا. پھر مزید فرمایا فلما اعتزلهم وما, پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے اور وہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے ان سے کنارہ کر لیا, یعنی ان کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر چلے گئے عراق کے اندر, اور پورا عراق شہر بابل سارا کے سارا بتکدہ اور بتوں کا شہر بنا ہوا تھا, اس کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام شام, ملک شام چلے آئے. تو جب وہ چھوڑ کے چلے آئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے, اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی عطا بنایا ہے. دیکھیے جب اللہ رب یہ ساری چیزوں کو انہوں نے چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دیکھیے نعمتیں کیسی عطا فرمائیں. اولاد ملنا بہت بڑی نعمت ہے, اور اولاد کے بعد پوتے کو بھی دیکھ لینا یہ بہت بڑی نعمت ہے. بعض مرتبہ انسان کو خود کی اولاد اتنی زیادہ پسند نہیں ہوتی ہے, اور پسند نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی محبت اس کے دل میں, اس سے کہیں زیادہ محبت اس کے پوتے, نواسے اور نواسیوں کی ہوتی ہے. یہ بڑی ایک عجیب بات ہے یہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دونوں نعمتیں زندگیوں میں اللہ نے اسحاق بھی بیٹے عطا کر دیے اور یعقوب پوتے بھی عطا کر دیے. اور کیسے پوتے, ایک تو ہوتے بیٹے پوتے ہو جاوے, لیکن اگر وہ درد سر بن جاوے تو انسان کنٹال جاتا, دعا کرتا ہے کہ یہ نہ ہوتے تو اچھے رہتے, کتنے گناہ نافرمانی. لیکن ایسے جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہو تو انسان
یہ سمجھو کہ اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے ان کو دیکھ دیکھ کر ہی، پھر وہ دل میں خوشی ہوتے رہتا ہے کہ اللہ کیا اولاد آپ نے عطا کی ہے. یعقوب اور اسحاق سے بڑھ کر تو کیا اولاد ہو سکتی ہے. اللہ نے نبی بنایا اللہ نے، اور ان کے خاندان کے اندر جیسے ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی 4 پیڑھی تک نبی. یوسف نبی، ان کے والد یعقوب نبی، ان کے والد اسحاق نبی، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے کے سارے نبیوں والا گھرانہ، اوپر سے لے کر نیچے تک پیڑھی میں نبی آ رہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور یہ چھوڑنے کی برکت تھی. مزید دیکھیں اور اللہ نے کیا دیا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا. بہت ساری ظاہری رحمتیں اتنی اللہ نے عطا فرمائی، جہاں جہاں کے بسے اللہ نے عطا فرمائی. مزید وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کے ذکر خیر کو بلند، ان کا نام اونچا کر دیا. یعقوب علیہ السلام کا نام دیکھے، بنی اسرائیل یہود سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور اسی طریقے سے نصارہ ہیں، اور بہت جتنی بھی قومیں دنیا میں، یہ 3 بڑی بڑی قومیں ہیں، نصارہ یعنی یہود، عیسائی اور مسلمان، سارے کے سارے ان کا نام خیر کے ساتھ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو اتنا خیر کے ساتھ جڑا ہے، ان کے خاندان کا نام تو ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم نماز کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اور اولاد پر درود نہ بھیج دے. دیکھیں تشہد ہم پڑھتے ہیں، اس کے فوراً بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا. قربانی کے جتنے شعار ہے خاندان ابراہیم کی یادگار ہے. حج کے بہت سارے مسائل سارے کے سارے جڑے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اکثر قومیں اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتی ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، والد کو سمجھایا، والد نے بات نہیں مانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کتنی ساری دولتوں سے ان کو نوازا ہے، اور ان کے نام کو اللہ رب العزت نے بلند کیا ہے. تو الغرض یہ پورا واقعہ اسی لیے لایا گیا تھا کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے توحید، تو اس پر عمل کرنا. تو الغرض یہ تفسیر ہے. کچھ اس کے مستفاد کچھ چیزیں کہ جو سمجھنے کے لائق ہیں. سبق آموز پہلو. سب سے پہلی بات، والدین چاہے کافر ہو ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے. اور بہتر سلوک کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ان کو اگر وہ نافرمانی پر ہے، اگر وہ غلط ہے، اگر وہ رونگ کر رہے ہیں، اگر وہ صحیح نہیں ہے، تو ان کو حکمت کے ساتھ سمجھانا چاہیے. باپ کو ابے تبے کے ذریعے سے سمجھانا نہیں چاہیے. چاہے باپ اگر غلط کر رہا ہے، وہ صحیح نہیں کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ وہ لہجہ، ورنہ اس سے بڑا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. اس پر بھی سمجھا رہے ہیں والد کو، تو کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں؟ اصل میں باپ کا مقام جو ہے بہت زبردست مقام ہے، بہت زبردست مقام ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجاب، 3 دعائیں ایسی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، اللہ ان دعاؤں کو کبھی واپس نہیں لوٹاتے. ایک دعوت الوالد للولد، ایک دعا ہے باپ کا اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنا. یہ ایسی ہے چیز، چاہے وہ نافرمانی کیوں نہ ہو، باپ چاہے گنہگار کی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے مانگنے میں بہت مخلص ہوگا. دیکھیے باپ کی محبت ہوتی ہے، کچھ محبتیں ہوتی ہیں جس کو ہم دکھاتے ہیں. جیسے رشتہ داریوں میں گئے تو کہاں شو آف کرتے ہیں، شادی میں گئے تو تھوڑے کھڑے ہو گئے کھلانے کے لیے، تو وہ کچھ جگہ شو آف. باپ کی محبت ایسی ہے کہ جو اپنی محبت میں بہت مخلص ہوتا ہے. باپ کو شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دل سے اتنی زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے اپنے اولاد سے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو ایک تو والد کی دعا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت کے اندر 15 باتیں پیدا ہو جاوے تو بس انتظار کرنا اللہ کے عذاب کا، زلزلوں کا اور قیامت کے آنے کا. اور اس میں ایک بات حضور نے یہ فرمائی، وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست کو دیکھ کر اولاد قریب کرے اور باپ کو اگر دھکے دے، گھر سے نکالے، بدتمیزی کرنے لگ جاوے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے. اچھا حال دیکھیں، دوست کے لیے وقت ہے، آفس میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے، ان سے بات کرنے کے لیے وقت ہے، باپ کے لیے کون سا وقت نکالا ہے؟ ورنہ یاد رکھیں والد اتنی قیمتی دولت ہے، اتنی قیمتی دولت ہے. دنیا کے اندر ہر شخص حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ہر شخص کو حسد ہو سکتا ہے. سگے بھائیوں میں حسد ہو سکتا ہے، یعنی ایک آدمی دوسرے سے جیلس ہو سکتا ہے
کہ یہ میرے سے بڑا نہ بن جاوے، یہ میرے سے اونچا نہ بن جاوے. سگا بھائی بھی نہیں چاہے گا کہ میرے سے عہدہ اس کا اونچا اور بڑا ہو جاوے. باپ دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جو خود یہ وہ چاہتا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ میرے سے بھی زیادہ میری اولاد کو عطا کر. باپ یہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے سے بھی اونچا نام میری اولاد کا ہو. اس لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے حسن کیسے ہیں؟ کہا کہ بڑے نیک ہے، اتنے نیک ہے کہ میرا ہر وقت خیال رکھتے اور ایسا خیال رکھتے ہیں میں گھر میں ہوتا ہوں تو کبھی اوپر نہیں چڑھتے. یعنی اوپر چڑھنے کا مطلب اس وجہ سے کہ کہیں اوپر چڑھوں اور باپ کی بے ادبی نہ ہو جاوے. یعنی کیسا خیال. کبھی کھانے کے لیے ساتھ میں پلیٹ میں بیٹھتے ہیں تو کوئی بوٹی اندر رکھی ہوئے تو اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے کہ شاید میرے والد کو یہ بوٹی پسند آ جاوے اور اس کی طرف میں ہاتھ بڑھا لوں. جب کبھی سفر کے اندر ہوتے ہیں اور دن کا وقت ہوتا ہے تو میرے آگے چلتے ہیں کہ دشمن کہیں سامنے سے حملہ نہ کر دے، اور رات کی تنہائی کے اندر میرے پیچھے سے آتے ہیں، کوئی تاک لگا کے بیٹھا اور پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے. یہ باپ ہے. اس لیے وہ بڑا ہی ایک مشہور سا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ایک شخص آ کر کہنے لگا، نوجوان، کہ حضور میرے والد میرے مال لے لیتے ہیں، میرے والد میرے مال میں سے لے لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کے والد کو بلایا کہ ان کو بلاؤ بھائی کیا مسئلہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بات سنی کہ بھائی آپ کے لڑکے آپ کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کا مال لے لیتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے تو پہلے آ گئے اور کہا کہ حضور ان سے آپ یہ کہیے کہ آپ نے راستے میں آتے وقت جو اللہ سے باتیں کی، زبان سے بولے بھی نہیں، اور جو دل میں یہ جسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ جب اولاد یا کوئی بہت جس سے محبت ہو اگر وہ کہیں جا کر شکایت لگا دے ہوئے تو انسان کے ذہن میں سارے خیالات گھومنے لگے، میں نے اس کے لیے اتنا کیا اتنا کرا اور میرے متعلق یہ ایسا سوچ رہا ہے، میرے متعلق یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، تو وہ سب سوچ اس باپ کے دل میں آئی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ حضور آپ ان سے یہ کہیے جو سوچ آپ کے دماغ میں آئی تھی وہ باتیں اپنی زبان سے کہہ کے بتاؤ. تو وہ انہوں نے شروع کیا، غدوتک مولودا وعلتک یا فعار. بہت سارے اشعار ہیں جن سارے اشعار کا اردو میں ترجمہ ہم نہیں کر سکتے، حق اس کا ادا نہیں کر سکتے. جس کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا جب آپ روتے تھے تو آپ کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے کئی تھپکیاں آپ کو دیکھتے تھے. رات کو آپ سوتے نہیں تھے، جب تک آپ نہیں سوتے تھے وہاں تک ہمیں نیند نہیں آتی تھی، اور اچانک سے آپ اڑ گئے تو ہم بے چین ہو جاتے. کئی راتیں آپ کے لیے تھکائی. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ باپ واقعی ایسی زبردست ہستی ہے. گھر کے دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا پڑے رہنا یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ ہے یہاں سایہ موجود ہے، باپ کی چھت موجود ہے، باپ ہے یہاں پر. اس لیے تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا سب سے اچھا سلوک ماں کو 3 مرتبہ بتلانے کے بعد، کیونکہ اس کے حقوق میں اس کے نرم ہونے کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے، لیکن فوراً بعد میں جس کا حق بیان فرمایا وہ کہا باپ کا حق ہے. پھر باپ کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اس لیے وہ ساری خوشیاں اس کی ساری خوشیاں جو ہوتی ہیں، جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ کسی چیز میں اگر کوئی کمی کرنی ہے تو باپ اپنے اوپر کر لے گا. عید کا موقع آیا یا کوئی ایسا موقع آیا جس میں کپڑے بنانے کی پوزیشن نہیں ہے یا کھانے کی پوزیشن نہیں، تو باپ کہتا میرے تو چل جائیں گے کپڑے. بیٹے کے لیے آتے 2 جوڑی اچھے سے کپڑے، وہ ساری چیزیں اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے. لیکن جب بیٹا بڑا ہو کے اگر باپ سے نظریں ملا کر یا غصے میں آ کر یا اسی طریقے سے جب اس کو یہ جملے بولتا ہے کہ تو کریو کہ یہ مرا واسطے آج سودی، تو کیا اللہ کا عرش نہیں ہل جاتا ہوگا؟ اللہ رب العزت ناراض نہیں ہوتے ہوں گے؟ واقعی اللہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں کے اوپر. اس لیے عزیز بزرگوں، باپ کی محبت اولاد کے لیے اتنی مخلص ہے کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. جن کے قدر کرے، نہیں ہے ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، جو بن پڑتا ہے ان کے لیے کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، ایک تو بات اس آیت میں یہ سمجھ میں آئی ہے
انشاءاللہ باقی آئندہ ذکر کریں گے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے.